یہو تو تمہیں کراؤنا، تمہیں منوا کے چھڑنا بھی تیرا باپ کوئی نہیں، تمہیں سارے علماء تو پھرنا پینا، ورنہ مننا پینا بھی جو مولوی صاحب لکھ رہا ٹھیک من جاؤ، ورنہ کتاباں ساریاں چھوڑ جانیاں، تھوڑے کو رہنی کوئی نہیں۔ امیر المومنین جن حضور نے کیا یہ قاتل میری امت تو بدبخت ہونا جنہیں ناقت اللہ نے قتل کر، ادھر اونٹ نہیں ماری سی ادھر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیاں جس پروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں نے آدھے سی والذی خلق الحبۃ والنسمۃ، کہ اس اللہ دی قسم جن نے جان پیدا کی ہے، یہ جڑا انگوریاں گاؤندا ہے لتخذبن ھذہ من ھذہ للحیۃ من راسہ، کیا میرا سر جڑا نا اتھوں لے کے داڑھی تک خون نہ رنگیا جانا، فما یحبس اشقا، وہ بدبخت کیوں نہیں آتا؟ امیر معاویہ نے تو صحابی وغیرہ نے چھڈ کے یہ سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت قائم کرنا چاہتا سی جہد کوئی اصول نہیں، جھوٹ بولنا پے جھوٹ بولو، ناجائز سختی کرنی پے سختی کرو، لوگوں کے مال کھولنے چاہے تو کھولو، اتنے کوئی دین اصول نہیں سی، نمازاں روزہ ہے گا سی، دنیاوی حکومت اور دینی حکومت، اے دو چیزاں لڑ رہی سی، علی دینی حکومت دے بچا لی لڑ رہا سی، انہوں اپنے اقتدار میں کوئی نہیں سی، رسول اللہ دی میراث جڑی سی کہ حکمران امت کا سب تو عادل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن کے تحت رہ کے حکومت، اس لیے بیچارہ لڑ رہا، دیش نہیں جان دیتی، علی انہوں نے موافق ہی نہیں سی، علی جدھر موڑنا چاہتا سی وہ رستہ ہور سی جنہوں نے چھڑ چکے سی، فتوحات ہوئیاں، پیسہ بہت آ گیا، دنیا دنیا داری آ گئی، وہ بیچارہ پرانا حضور دے طریقے سے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا سی، لوگوں نے نہیں سی چاہیے۔ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے جڑا دہرائی دا برابر کر رہی نا حضرت بجے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ کرتا تو حضرت حسن بھی حضرت علی کر گیا سی، ایک نہیں کسی کنی باری سنیا ہونا، کوئی انہوں نے منہ سے اسے لعنت نہیں بھیجتا، علی نے کدوں یہ کام کیا؟ ظالمو تسی معاویہ نے رونا چاہتے جنہیں ڈنڈے دے زور نال پیسے دے کے لوگوں کا ایمان خریدیا اور جڑا نہیں منیا انہوں قتل کرتا، علی نو یہ بنانا چاہتے؟ شرم کرو، علی نو جو لوگوں نے آکھا خلیفہ بنا رسول اللہ تعالیٰ نائب، وہ دنیاوی حکمران نہیں سی، انہیں کی آکھیا فقالوا یا امیر المومنین لا تستخلف، کیوں نہیں تمہیں اپنی جگہ کوئی جانشین بنا دیں، بعد کر جا فیصلہ، بکار اللہ کہنے کہ کبھی نہیں، یہ میری ایک کر دی کوئی جائیداد جی میں جنوں مرضی دے دیں، وَلَٰكِنْ أَتْرُكُكُمْ كَمَا تَرَكَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، میں ادھر ہی تمہیں چھڑ جاؤں گا جی میں اللہ دے رسول چھڑ گیا سی، کہ امت آپ چنے میں نہیں کسی نے بناؤں گا۔ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ تَرَكْتَنَا حَمَلًا، اے اسلامی حکومت مک رہی دے، خلیفہ برحق سی، پوت جڑا بھی بہت چھوٹی کا امام سی، سید سی، جنت اس جوانوں کا سردار نہیں بنا، کہنے گے تو رب نو کی جواب دے گا جب رب کو گیا سانو اتنا ہی چھڑ گیا، ساڈا کوئی والی وارث نہ بنایا۔ اقول اللہم استخلفتنی فیہم ما بدا لک ثم کبستنی وترکتک فیہم، کہنے لگے میں اللہ نے کہہ دوں گا کہ تو میں نے اس ملک امت دا خلیفہ بنایا سی سربراہ، تے جنہ چر تینوں پسند آیا تو میں نے رکھیا، پھر تو میں نے واپس بلا لیا، تے میں کسے نو مقرر کرنے دی بجائے تینوں نہ چھڈ آیا سی، اللہ تو نگران ہے، فین شئت اصلحتم، دے بہتری سمجھیں گا تے سمجھ نو ٹھیک کرنی، وین شئت افسدتم، تے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے تباہ کرنی، اب پہ اللہ جانے تے او دا کام جانے، میں نہیں یہ کام کرنا، اس علی نو بدنام کر، جنیاں بی ایم میں لائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی، علی پچھتاوندا رہا سی، یہ ظالم دے پتر ہے، اس حکومت دے ایجنٹ جنے بے ایمانی ٹھہرائی اور علی غریب نو بدنام کرنے کی کوشش، انہاں جو کوئی روایت لے آن میرا دور میدان چون شیخ الحدیث اور کدن کوئی جلے چلی پچھتایا، جھوٹیاں بڑا بڑا کسی لوگوں کو گمراہ کر دی اور حسن نو مقرر کر قتل نہیں، انہوں نے آخیا جب میں رسول اللہ چھڈیا سی امت نو میں اتنا چھڈ، وقت آ گیا۔ اور اس موقع تے جڑا امیر المومنین نے سلوک ظاہر ادھر تے بچے نہیں نہ چھڈے بسر اور نے ادھر پھڑیا گیا عبد الرحمان، مگر حضرت علی نے کیا اے علی سی بھائی جڑا گم کر بیٹھے اور قسم سی اے علی دا پڑھ نہیں دیندے، ابو بکر دی شان بیان کرو عمر دی، علی انہاں دا ذمہ داری ہوندا کسے مسجد نہیں کہنے عالم مرتضی کم از کم پڑھ لو جڑی اس دور تنگ آ کے سید ابو الحسن لکھی جڑا ایڈا چوٹی دا بندہ سی او دا گم ہی کر دیتا سی، جی زندگی دا ایک گھر رسول اللہ دا طرز پہ ایک انچ برابر نہیں نبی پاک تو ہٹیا، اے السنن الکبریٰ امام بہقی 8ویں جلد، پھڑیا گیا کوئی سختی دا حکم نہیں، اے صرف وہ بندہ کر سکتا جڑا اللہ دے دین سے ڈبا سی، ورنہ دا اڑا دیا جیاں بوٹیاں۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال فی ابن ملجم بعد ما ضرب، جدوں عبد الرحمن بن ملجم نے ضرب لگائی پھڑیا گیا، آپ نے فرماتے ہیں انہوں اچھا کھانا دیو، بس شربت پلاؤ بس انہوں سارا، اور جنہ چرے قید چرائے دینا بہت اچھا بتاؤ، کوئی برا سلوک نہیں کرنا، فینشتو فانا ولی دمی آف وین شیطو وین شیط استقتو، اگر میں بچ گیا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہے، چاہے انہوں معاف کر دیں چاہے بدلا لیں، پھر میری اپنی مرضی ہے، وین متو فقتلتموہ فلا تمسوا، اگر میں مر جاؤں
ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਓ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢਿਓ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਤਲ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ اور اپنے غصے ਨੂੰ دین دے تھلے کر چکا۔ مگر یقین جانے میں جو آپ کے سامنے ہوں نا، اور شیعہ سے کچھ میں ذرا نرمی کا رویہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ صرف نتیجہ اس بات کا کہ سارے علم کے باوجود اور سارے گروہوں کو پڑھنے کے بعد مولانا کی کتاب اصول شریعہ ملی مجھے، اور ادھر سید گلاب حسین صاحب آل اللہ مقام، سید گلاب شاہ صاحب کی کتاب حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ، اور مولانا مفتی جعفر حسین مجتہد ان کا جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ اور شرح تھی، یہ وہ کتابیں ہیں جس سے میں نے یہ سمجھا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں، یہ بات نہیں، کچھ محبت سے ہمدردی سے ان کا بھی سننا چاہیے۔ تو یقین جانے اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو جیسے شیعوں کو میں جانتا ہوں نا، مولوی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی میں 6 مہینے رہا، وہاں بھی تحقیق کرتا رہا، اللہ پناہ دے میں اس شیعت سے اعلانیہ برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ایسی شیعت جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خالص شرک کی تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ، اور ائمہ کی محبت کا اس پر لبادہ ڈالا ہوا نہیں۔ توحید جب مولانا نے بیان کی اور حدیقہ سلطان، اس سے پتہ چلا کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک گروہ، ایسا نہیں، خالص توحید والے لوگ بھی موجود۔ یہ تمہید میں نے عرض کر دیا، تو آپ یہ یقین جانیں اس لحاظ سے مولانا سے مجھے محبت، حبی فی اللہ، اللہ کے لیے میرے پیارے ہیں، ورنہ نظریات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تحقیق میں الگ الگ رائے بھی ہو سکتی، کوئی جرم نہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی، مولانا کہہ رہے تھے کہ جو آدمی پورا زور لگائے، اپنی محنت خرچ کرے، تعصب چھوڑ کر اور حد درمی چھوڑ کر اللہ سے مدد بھی مانگے، تو اگر غلط نتیجے پر نہیں پہنچے گا تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ حاضر رحیم کیوں عذاب دے گا، اس نے محنت پوری کر لی۔ تو آپ میری باتیں ذرا پیار محبت سے سن لیں کہ میری دعوت ہے وحدت امت کی۔ آپ نے سیریز میری سنی ہوگی، میری ایک مسئلہ ہے کہ بچہ سیریز تیار کرتا رہتا، جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے، سنی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں۔ میں امت مسلمان میں انتشار نہیں پسند کرتا، میں سمجھتا ہوں شجر ہے فتنہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم کو جنت سے۔ یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ آپ سارے صاحب شعور ہیں، جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں ساری مسلمان دنیا میں، وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں، اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو کیا کہاں ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے مسلم، اس کا وہ نام مٹانے پر تلے ہوئے۔ اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو مانیں۔ شجر ہے فتنہ آرائی، یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہاں کوئی تقریریں سنیں گا اور دل کے لے جائے گا کہ سنی جان سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی ہے، وہ کریں گے، ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی۔ اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں، نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، کفار ہمیں کچل رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں، ایک ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے، اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں، تحقیق کریں۔ اگر آپ مطمئن ہو کہ شیعہ مسلک ٹھیک ہے قبول کریں، مگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا، اس میں کوئی حد دھرمی نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، وہ معاملہ آخرت کا، سنی اپنی فکر کریں، آپ اپنی کریں۔ ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ، الگ کر لیں ان دونوں باتوں کا۔ جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کی بات آپ کر رہے ہیں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، جہاں دل مطمئن ہو۔ مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا، آپ کافی اٹھا لیں، مولا موجود ہے، مسلم ہونے کے لیے صرف دو شہادتیں کافی، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے نہ اماموں کو ماننا، کہ وہ آخرت کی بات ہے، وہاں کے لیے فکر کریں۔ یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، وہ مسلم، آپ اس سے رشتہ ناطہ کریں گے، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، آپ کے مرنے کے بعد اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا، سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کا رسول ہے، وہ مسلم تو ہو گیا،
آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں سنیوں کی، ضدی لوگوں کی بات سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں، وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں۔